السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک علی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ ناظرین، دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا ہے، تو ہم آپ کو کلام الہی سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس مشکلات سے نکالنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اور آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پیر محمد وقاص منور مجددی قادری صاحب، جو کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پچھلے 20 سال سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ یہ گھبراہٹ میں، جو یہ پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اسٹوڈیو کے زینت بننے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو لوگ پریشان ہیں، ان کے کئی مصیبتیں ان کے سر پہ ہیں، ان کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج جس موضوع سخن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ حل کا ہم ابھی بتائیں گے، اس لیے کریں گے کہ آغاز میں ہمیں پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ جا کر اسے آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیں اور بتا دیں کہ میری میڈیسن کیا ہے، وہ تو کہتا ہے بھائی آپ پہلے ٹیسٹ کروائیں، رپورٹ لے کے آئیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا علاج ہے۔ بعض جگہ پہ انسان اپنی کچھ مایوسی کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے اکثر لوگ دیکھیں، بیٹیاں اگر جوان ہیں تو رشتے نہیں ہو رہے تو لوگ کہیں گے جی آپ کی بیٹی کا تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے بیٹے کا رشتہ ہو نہیں سکتا، آپ کو کاروبار چل نہیں سکتا، آپ کو گھر مل نہیں سکتا، آپ کو ترقی ہو نہیں سکتی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مایوسی کا ایک ہمیں گلے میں ایک ایسی زینت بنا دی گئی ہے، پوری قوم کو بتا دیا گیا بس یہ کرونا پھیل گیا ہے، بیماری پھیل گئی ہے، کاروبار ہونا ہی نہیں ہے، ملک میں کچھ ہونا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام سے ہم اس چیز کو لیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو کلام الہی کو ماننے ہی ان فضول لوگوں کو ماننے جن کی نہ خود قدر ہے، نہ کوئی اوقات ہے، نہ ان کی کوئی ذات ہے، نہ ان کی کوئی بات ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی قدر مطلق کوئی ایسی چیز ہے۔ تو ان کا صرف کام یہ ہے قوم کو مایوس کرنا۔ اب ہم نے وہ مایوسی کا دروازے کو ختم کرنا ہے اور امت کو بتانا ہے جادو کیا ہے، ہم نے بتانا ہے جنات کیا ہے، ہم نے بتانا ہے تعویذات کیا ہے، ہم نے بتانا ہے بندش کیا ہے، ہم نے بتانا ہے رکاوٹ کیا ہے، ہم نے بتانا ہے زندگی کے معاملات کا ان کا حل کیسے کرنا ہے۔ علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ آپ کو جادو کر دیا گیا، آپ کو یہ کر دیا گیا، یہ کس طریقے سے ڈالی جاتی ہیں؟ یہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے۔ دماغ میں ڈالی نہیں جاتی۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک بندہ میڈیسن لینے گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، باڈی سے ٹیسٹ کر رپورٹ ٹھیک ہے، مگر وہ بیمار ہے۔ میڈیکلی طور پہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے جناب، آپ کھائیں پییں، آپ ٹھیک ہیں۔ وہ بتاتا ہے سر میرے سر سے درد جاتا ہی نہیں، میری کمر سے درد ختم نہیں ہوتا، میرے پاؤں سے درد ختم ہی نہیں ہوتا، میرے ہر ٹائم آنکھوں کے اندر سے وہ ایسے مجھے لگتا ہے جیسے بخار کی کیفیت ہے، بخار ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں منسلک ہیں جادو کے ساتھ، اور جادو کا ڈر ڈالا نہیں جاتا، جادو حقیقت میں ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کے لیے تشخیص کرنا، یہ مرض کی پہچان کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ پاک کے قرآن کریم میں بھی حکم دیتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے۔ اب عام بندہ تو نہیں جان سکتا کہ کیا میرے اوپر جادو ہے، کیسے ہے۔ اب جادو کے اگر آپ کے بھائی کہیں گلی میں ڈسپینسر بیٹھا ہو، اس کو ڈگری ہولڈر نہ ہو، وہ کہ میں آپ کا آپریٹ کروں گا، آپ کبھی آپریٹ نہیں کروائیں گے، آپ کہیں گے میں تو یہ مستند جو ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ جاؤں گا جس کے پاس ڈگری ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس ساری لیبارٹری موجود ہے، آپریشن تھیٹر موجود ہے، مکمل اس کے پاس ہے، تو اس کے پاس جائیں گے۔ تو روحانیت کو ہم لوگوں نے یہ بنائے، جو موچی بیٹھتا ہے وہ طویل وہاں پہ جوتے بھی گانٹ رہا ہے اور ساتھ تویز بھی دے رہا ہے۔ ہماری اتنی قوم جہالت کا وہ ایک زیور اپنے اوپر زیب تن کر چکی ہے کہ اس موچی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بندہ دکان پہ وہ سبزی بیچ رہا ہے، وہ بھی تویز لکھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ تماشا؟ کیا ہے اصل میں؟ یہ وہ ایک سب سے بڑا ایک ٹاپک تھا جس کی زینت ان لوگوں کو بنا دیا۔ ہم یہ کہتے تھے بس غریب کے لوگ ہی بیمار ہوتے ہیں، اب تو امیروں پہ بھی جادو ہو رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ اب تو وہ کوٹھی والا بھی کہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، لیکن رات کی نیند نہیں ہے، میں ٹیبلٹ نہ لوں۔ اب اسے بھی سوچنا ہوگا۔ اب یہ غریبوں تک نہیں رہا، میڈل کلاس ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مانچسٹر کا پڑھا ہوا، بریڈ فورڈ کا پڑھا ہوا
पूरी उम्र जिसने यूके में गुजारी हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो अगर पीरों फकीरों के दर पे जा सकता है तो कौम को भी सोचना चाहिए। जी लामा साहब, जो जितने भी हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़के जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, उनके रिश्ते पे बंदिश है, और जिनकी शादी को कितनी देर हो गई है और उनकी औलाद नहीं है, तो इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैंने तो रिश्तों के लिए सबसे पहले ये ऑफ़र दी थी कि अपने कौम को कि मैंने एक सेंटर ऐसा कायम किया है जहाँ पे रिश्ते बच्चे और बच्चियों में फी सबिलिल्लाह करवाए जाते हैं। हमें सिर्फ हमारा लास्ट पे आप नंबर दें, उस व्हाट्सएप पे आप अपना डाटा में भेज दें और हमारा आगे से डाटा ले लें। हम जो लड़कियां जो लड़के पढ़े लिखे हैं, फैमिली अच्छी हो, वो ग्रांटेड हो, ये ना हो कि हम पता करें वो बताएं कि वो लड़की ने मास्टर किया हुआ है, जब पता करें तो उसका FA भी कंप्लीट ना हो, ऐसा 2 नंबरी ना हो। ये और कि लड़का जनाब बैंक में मैनेजर है, पता चले तो वहाँ पे चपरासी भी ना हो। इस तरह का धोखाधड़ी ना करें, ईमानदारी के साथ जो भी रिश्ता आपकी जो पूरी डॉक्यूमेंट्री वो हमें भेजें, हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं। उसके बाद इस्तिखारा भी करते हैं कि नाम कोई आता है, हम देखते हैं कि क्या इस पर कोई मसला तो नहीं है कि इसकी वजह से कोई रिजेक्ट हो रहा है, कि बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, बच्चा पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, सब कुछ है, रिश्ता नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने ये एक काम शुरू किया है। तो मैं समझूंगा कि आप लोग इस पैगाम को जितना हो सके शेयर करें, ताकि लोग इस वक्त में जो घबराए हुए कौम है, मायूस कौम है, उसको कोई ना कोई सहारा मिल सके। ये नेकी है 2 रिश्तों को मिलाना। इसमें हमारी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है और हमें खुदारा डिटेल जो देनी है वो रिश्तों वाली ना हो, 2 नंबर वाली ना हो। अगर उस पर होगी तो फिर हम आपसे वो रिश्ता नहीं हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है, वो रैकी करवा लेती है, वो पता कर लेती है। हमारे पास ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। तो अगर वो उसमें कोई भी चीज़ गलती होगी तो उसके ख़िलाफ़ हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये कोई कारोबार नहीं है कि हम झूठी बोल के रिश्ते करवाएं। हमारा ये काम है कि लोग तो फैमिलीज़ का एक अच्छी जगह पे मयारी तौर पे ख़ानदानों का मैच किया जाए और रज़ाइल अल्लाह पे हो, और अल्लाह पाक उनको ख़ानदान को। रह गया औलाद का मसला, अगर रिपोर्ट आपकी क्लियर है, औलाद नहीं हो रही, तो एक मरतबा आप लाजमी हमें खिदमत का मौका दें। मर्द है तो अपनी कमीज़ चेक करवाए, औरत है तो वो अपने सर का जो दुपट्टा है, वो चादर, उसको हमें एक दफ़ा चेक करवाएं। जहाँ भी हो, पाकिस्तान में हो, बैरून मुल्क हो, आप व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, हम आपको कलाम इलाही पढ़ के उसी टाइम आपके कपड़े से बता देंगे बंदिश है, इसका हल क्या है और उसका तरीका क्या है। क्योंकि मेरा असल मकसद ये है कि हमें जादू की हकीकत, अब ये लोग अक्सर ये जो नी मुल्ला है, ये मुझे हज़रत अल्लामा कह रहे हैं अल्लाह मुझे बना दे, तो मेरा नाम तो पीर वकास मुनव्वर मुजद्दी है, सूफिया का औलाद हूँ, तो सूफिया का बेटा हूँ, फ़कीर बंदा हूँ। तो मैंने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया, लेकिन जो अहले इल्म जाहल बन चुके हैं, जो टीवी पे बैठ के चैनल्स का सहारा लेकर कहते हैं जादू कुछ नहीं है, वो कभी मेरे साथ बैठ के बताएं, मैं उन्हें हदीसों से साबित करूँगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ। लामा साहब, आप हमें ये बताइए कि कई लोग घर बैठे डर जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें तरह तरह की आवाज़ें घर से आ रही हैं, ये तो असल में, और उन्हें बुरे बुरे ख्वाब वगैरह भी आते हैं, इनके बारे में क्या? मैंने आपको पहले कंप्लेंट बताया है कि ये पूरा सब्जेक्ट है, ये एक दिन की बात नहीं है। आगे हम चलते जाएंगे, इस पे बात मज़ीद बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे लोग हमसे सवाल करते जाएंगे हम उनको उनका आंसर भी देते जाएंगे, साथ साथ उनके हल की तदबीर और उसका तरीका भी बताते जाएंगे। अमल आपने करना है, मेडिसिन डॉक्टर देता है, खाते हैं आप हैं। हम आपको कुरान पाक की और हदीस मुबारका की रोशनी से, सूफिया के तरीके से, औलिया के तरीके से, और जितने वज़ाइफ हैं उनमें से आपको निकाल कर वो वज़ाइफ जो इजाज़त के साथ आपको दिए जाएंगे, आप वहाँ पे हमसे इस्तिखारा करवाएं, आप वहाँ से हमसे उसका हिसाब लगवाएं। अगर घर से आपकी आवाज़ें आती हैं, घर में आपको बेचैनी महसूस होती है, तो वहाँ पर कोई ना कोई जिन्नात का कोई ना कोई असेबज़दा चीज़ है, उसके लिए आपको तरीका बताएँगे, वो जगह असेबज़दा जिन्नात वगैरह छोड़ देंगे। मतलब आखिर में आपसे ये पूछता हूँ, कई जिस तरह आपने पहले फरमाया कि कई लोग जादू को मानते हैं, कि कई लोग जादू को नहीं मानते, क्या जादू वाकई हकीकत है या ये कोई फ्रॉड है? आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, कुरान करीम की बात है कि अगर मैं आपको हदीस का हवाला दूँ, कोई शायद सुनने वाले में कोई अहले इल्म अल्लामा मुफ्ती सुने तो वो कहेगा नहीं जी हज़रत आपने तो इसको साबित किया है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। ये कुरान कह रहा है, वो जो फूंके मारती हैं, वो गंडे देती हैं, वो तवीज़ात, अल्लाह पाक के जिक्र कर रहा है। तो कलाम दुनिया झूठ बोल सकती है, गलत हो सकती है, उस पर कोई शक नहीं है, कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन कलाम इलाही को अगर कोई बंदा के वो झूठ हो सकता है तो उस जैसा बेईमान कोई नहीं है, वो ईमान के दर्जे से निकल जाता है। तो कुरान ने हमें बताया है, सूरह जिन है, जिन्नात भी हैं,
موکل بھی ہیں، روحیں بھی ہیں، بدروحیں بھی ہیں، معاملات ہیں، یہ سارا کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہمیں صرف اس کے علم کا، اس کے طریقے کا جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں، وہ طریقہ اتنا مشکل بتایا جاتا ہے کہ میرے جیسا بھی بندہ اس کا حل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو عام سادہ لوگ ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اصل میں طریقہ اس قسم کا متعارف کروایا جاتا ہے، طریقہ ایسا بتایا جاتا ہے، اتنی مشکل وظائف بتا دیے جاتے ہیں کہ لوگ کرنا تو کیا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آسانیاں پیدا کریں، محبتیں بانٹیں، آپس میں پیار اور اس محبت کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تو میرا صرف آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ لوگ اس حقیقت کو جانیں، یہ فراڈ نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ جس گھر میں رزق کے سارے کما رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی، وہاں پہ لازماً کسی نے ایسے تعویذات کیے ہوئے ہیں کہ وہاں گھر سے برکت کو اڑایا جا رہا ہے۔ جہاں پہ انسان میڈیکل طور پہ فٹ ہے مگر اس کے باوجود اس کے جسم سے بھی درد وغیرہ نہیں جا رہی، وہ لازمی اس کے اندر کوئی نہ کوئی جادو ہے۔ دیکھیں ہمارے جو جادو کا اتنی طاقت ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ دیواروں سے ایک شعائیں چیر کر وہ جو ہے وہ کراسنگ کرتی ہوئی وہ ہمارے موبائل کے اندر آتی ہیں، سیٹلائٹ سسٹم سے آ کے اس سم پہ وہ اپنا فوکس کرتی ہیں، وہاں سگنل آتے ہیں، ہماری کال ملتی ہے۔ اگر یہ سیٹلائٹ سسٹم اتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو یہ اس سے کئی گنا تیز ہے، جادو کی شعائیں اس سے کئی گنا تیز ہے۔ آپ چاہے تہے وہ کتنی مرضی مضبوط تر پناہ میں بیٹھے ہوں، یہ وہاں پہ پہنچ کر بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، بے چینی کا اضطراب بنتی ہیں، انسان کو غلط خیالات، غلط خواب اور طرح طرح کی پریشانیوں کا موجب بنتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو جاننا ہوگا، حقیقت تک پہنچنا ہوگا، اور یہ رستہ روشنی کا رستہ ہے، یہ رستہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ رستہ مشکلات کے حل کا رستہ ہے۔ وہ رستہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، آپ سے بیٹھیں گے، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کے ہیں۔ یہاں پہ ہم فرقہ واریت سے بالاتر ہوں گے، عشق محبت کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، اور انسان کو ایک عزم پہ لا کے کھڑا کریں گے۔ جیسے ڈاکٹر ایک میڈیکلی طور پہ علاج کرتے ہیں، ہم یہ روحانی علاج کریں گے، اور روحانی آپ کو جہاں تک اللہ پاک نے ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، علم دیا ہے، ہم اس کو یوز کریں گے اور اپلائی کریں گے، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا کر اپنی قوم میں مدد کریں گے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ روحانی مذہبی اسکالر جناب پیر محمد وقاص منور مجدی صاحب موجود تھے۔ ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اگر آپ بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہم نیچے اسکرین میں پیر صاحب کا نمبر دے سکتے ہیں، آپ ان سے فون پہ بات کر کے اپنے مسائل کا حل نکلوا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ملک علی کو اور میرا چینل کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔